یہ ضرور ہے کہ بہرحال ان کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں. خالد صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں نے یہ بتایا کہ ابو طالب جو ہے، ابو طالب کو شیعہ بہت وقت دیتے ہیں. ان کے ہاں تو جس طرح امام علی ہیں اسی طرح ایک امام ابو طالب بھی ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کے درجے کو نمایاں کرنے کے لیے شیعوں نے بعض چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں ابو طالب کی طرف منسوب کر کے، جن کی حقیقت نہیں ہے کوئی. نہیں، یہ بھی غلط بات ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ابو طالب کے کردار کلمہ پہ بجا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے اس کی کوئی شکایت ہمارے علم میں نہیں. وہ ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا کا سلوک جو ہے جن کا برا تھا ان کو بھی جانتے ہیں. ابو جہل کا، ابو لہب وغیرہ کا برا تھا، لیکن ان لوگوں کا اچھا تھا اور بہت اچھا تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ بات عربی کردار کا بہت معمولی پہلو ہے. یعنی حضرت حمزہ نے جو کو کیا کہیں گے، ان کے ایمان اسلام کا مورث تو کچھ نہیں ہے نا اس کے سوا کہ میرے بھتیجے کی توہین کی، میرے بھتیجے کی توہین کی، اس لیے میں اسلام لاتا ہوں. یہ بھی چیز ہے نا، یہ عربی کردار کا ایک پہلو ہے. اس زمانے کے ہی عرب تو نہیں تھے وہ لوگ. کلمہ پہ کہ جن کی دم دبا کر کے اسرائیل جو ہے اس طریقہ سے پیچھا کر رہا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کہیں جان ہی نہیں. پورے عرب آج لوگ جانتے کر رہے ہیں اور معاف نہیں کرتے. آپ حدی ہے کہ فہد صاحب نے جو وہ کی تھی نا اس کو بھی اس نے رد کر دیا. اب بہترین قوم تھی دنیا کی عرب، اور بدترین قوم ہے دنیا کی عرب. ان سے زیادہ بزدل قوم کوئی نہیں. یہ ہماری شامت اعمال ہے. سمجھ گیا آپ؟ کہ افسوس ہے کہ ان کے پاس روپے کا ڈھیر جو ہے نا، روپیہ بھی دے تو ان کی کمائی تو ہے نہیں، کمائی تو دوسرے کی ہے. وہ رائفل لا کر کے آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں، وہ جب چاہیے رزق آپ کا بند بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک شعر ہے کہ وَتَضْرِبُ الْوَلِيدَةُ بِالْحَرَاوَةِ فَلَا غَيْرُ الْلَدَيْ وَلَا نَكِيرُ، کہ لوٹیا جو ہے گدھے کو ڈنڈے سے پیٹتی ہے، نہ اس میں کوئی غیرت نہ انکار. وہی حال ہے جناب، آدھی امین کو پیٹ دیا ہے، رات کو پیٹ دیا ہے، شام کو پیٹ دیا، اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر پاکستان نے بھی کوئی جسارت کی تو ہم ان کی بھی ٹھکائی کر دیں گے. یہ بھی آپ کو بھی دھمکی دیتا ہے. آپ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر ہی بیٹھے بیٹھے شیخی مکارتے رہ جائیں. مجھے تو یہ ڈر ہے، ادھر میری زندگی میں بڑے غم انگیز حادثات پیش آ رہے ہیں. ایک اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عربوں کا نکما پن، جی نہیں چاہتا جینے کو. وہ سب کیا کہا جائے، ہماری بہادری تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تاریخ کا افسانہ ہی بن کے رہ گئی ہے. واقعی اور تو کوئی کام تو ہوا نہیں ادھر. اب تو کوئی ایسا پیدا ہو کہ جو اس پوری قوم کو خون کا غسل دے کے اس کے اندر سے وہ جوہر قابل نکالے کہ جو مستقبل کو روشن کرے. حکومت کی صلاحیت تو آپ نے دیکھ لی، کتنی صلاحیت ان کے اندر. گاؤں صاحب پوچھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے بغیر پبلک کیا کر سکتی ہے؟ اللہ کا عذاب ہے. لیڈر نہیں ہے جب تو پھر یہ ہے کہ واقعی پبلک کیا کر سکتی ہے. یہ بھی صحیح ہے. میں تو رات بھی مجھے نیند نہیں آئی، باقی خیال آ جاتا ہے دماغ کے اوپر
پھر نیند چاٹ ہو جاتی ہے. عربوں سے تو بالکل مایوسی مجھے ہوگی. کوئی تک خلیج کی جو راستے ہیں ان کے تو بیانات ذرا پڑھیے لیڈروں کے، بادشاہ جو لوگ امیر لوگ ہیں ان کے بیانات پڑھیے. وہ تو بالکل ان کے بیانات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر بھی کنورٹ ہو گئے ہیں بالکل. اور یہ آخری چیز تھی سب سے زیادہ گواہیوں سمجھ لیجیے کہ نازمند تو امریکہ کے تھے، یہ صاحب کیا نام ہے سعودی حکومت کے لوگ، فروئی سے باہر نازمندی کا حق ادا کیا انہوں نے. ان کے شہزادے اور ان کے حکمراں فیصل صاحب جب تک تھے، جب تک حسن ظن تھا، کچھ ان کی پیشانی میں کچھ شکنیں ایسی تھیں کہ یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ کسی وقت غم کرتا ہے اس ملت کا، اس میں کچھ ہے احساس. خالد صاحب تو یہ معلوم ہے کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، مجھے خبر بھی پتا نہیں کہ زندہ ہے یا مردہ ہے. مجھے تو معلوم تھا کہ پلاسٹک کے عادی بنے ہوئے ہیں، ان میں کوئی جان نہیں معلوم نہیں. بڑا چرچا تھا، انہوں نے گواہیوں سمجھ لیجیے کہ سجدہ سو کیا اور یہ مانا کہ آپ کا وجود ہم کو تسلیم ہے، آپ اب ہمیں بھی تسلیم کر لیں. یہی ہوا نہیں مطلب، اب تک تو یہ نہیں مانتے تھے. انہوں نے اسرائیل کو پیشکش کی کہ ہم کو ان کا وجود تسلیم ہے، یہ ہمیں بھی مان لیں. اس نے کہا بولو یہ کہا کہ نہیں کیا، ٹھکرا دیا، کہا نہیں. یہ حال ہو گیا. اب اس کے بعد کیا آدمی کس امید تجیے. عرب ریاستیں جتنی ہیں وہ تو سب پہلے سے کنورٹ ہو گئے. مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ کمیونزم کے خیر مقدم کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہیں. بالکل سادات کی ڈپلومیسی کے متعلق کیا خیال ہے؟ کس کے سادات جو ہے، سادات تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ ان کا قصہ تو پہلے ختم ہو چکا تھا نا. ان کی ڈپلومیسی یا ان کی جو سیاست تھی وہ تو ایک رات کا قصہ تھا. ایک رات خوش ہو گئی ساری دنیا. سمجھ آپ جب انہوں نے حملہ کیا اور کامیاب ہو گئے وہاں، سب نے کہا بھی یہ قوم زندہ ہے. بس دوسرے دن معلوم ہوا کہ دوسرے کے احتیاط سے جو لڑائی لڑی جاتی ہے وہ ایسی ہے. اور اس کے بعد سے وہ ختم ہی ہو گیا، معاملہ ہی ہو گیا، ختم ہو گیا. وہیں سے تو اسپائی شروع ہوئی ہے. وہ تو ان کا تو ہے، لیکن جن حضرات تو امید تھی ان کا میں عرض کر رہا ہوں ختم ہو گئے بالکل. سادات تو کیا ذکر کرتے آپ. سب سے زیادہ مایوسی سعودی حکومت کے اعلیٰ ارکان سے ہوئی. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. ویسے تو روپے بانٹا ہے، مان لی کس نے سبق ان کو پڑھایا تھا کہ روپیہ بانٹ کے بھی کچھ کام چل جاتا ہے. روپیہ انہوں نے بانٹا ہے جہاں جہاں سے ان کو توقع پروپیگنڈے کے لیے اپنے بعد. یہاں انہوں نے ایک گروہ پیدا کیا کہ جو یہ ثواب ثابت کرے کہ اسلامی حکومت میں انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں. وہ پردے لیے ہوئے پھر میرے پاس آئے، کہنے لے جی اسلامی حکومت میں انتخابات کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو میں نے کہا یہ فلسفہ آپ کو یہاں کیا ضرورت پیش آئی. وہ جن کے آپ ایجنٹ ہیں، پیسے لے کے جن سے کام کریں، ان کو تو ضرورت نہیں. وہ تو ولیعہد پر آئے ہوئے، وہ آپ کے انتخابات وغیرہ کے فلسفے کے محتاج نہیں. ان کا ولیعہد ہی چل رہی نظام. جل جلالہ امن والو بنے ہوئے ہیں. آپ خود ہی جل جلالہ امن والو ان کو کہتے ہیں. تو کیا یہاں کے لوگوں کو اب سبق پڑھا رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اطمینان رکھیے، انتخابات وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں. خدا کے لیے ہم پر تو رحم کیجیے. ایک جادو چلا ہوا ہمارا کہ انتخابات آئیں،
کبھی کبھی کچھ ہم گھبرا دیتے ہیں انتخابات کے نام پر. آپ انہیں اطمینان چلا دینا چاہتے ہیں. آپ یہ بات وہی کہیں, یہاں کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو یہ بات ہوتا رہا. وہ یہ بات یہاں قریب تھا کہ بہت مقبول ہو جا ہے. تازہ بیان بھی یہی ہے جس میں ہے اشارہ اس بات کی طرف کہ اسلام میں انتخابات کا کوئی معین ضابطہ نہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ بہرحال معتمد تو ہونا چاہیے نا. اعتماد کا کوئی اور طریقہ بتائیے. آپ کوئی طریقہ بتانا چاہیے, ساتھ ہی بتائیے کہ انتخابات کا طریقہ تو اعتماد حاصل کرنے کا غلط ہے, یہ طریقہ ہونا چاہیے, تب تو ٹھیک ہے. ورنہ آپ اپنا فطرہ سمیٹیے. وہ روپے پہ بانٹ کر کے یہ کام لیتے رہے. جن لوگوں سے ذرا کچھ خیال ہوا کہ کبھی کوئی شین کاپ لگائیں گے, ان کو انہوں نے سب کو لقبہ دوختہ ہے, ان کے منہ ٹھونس دیا کچھ والے, وہ حلق تک ان کا پھنس گیا, اس کے بعد وہ بولنے کے قابل نہیں رہے.